روس کی حمایت سے ساری گیم بدل گئی، جنگ کا دائرہ کار بڑھ گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان خون ریز جنگ کا دائرہ کار مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک تک پہنچ گیا۔ ہر طرف وحشت ہی وحشت کا عالم۔ اسرائیلی فوج انسانیت بھلا بیٹھی، معصوم بچوں کو مارٹر گولوں اور میزائلوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ حماس کا بڑا لیڈر مارا گیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اہم ترین اسلامی ملک نے خطرناک میزائل حماس کے حوالے کر دیے۔ اب بڑے لیڈر کا بڑا بدلہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ، جوابی کارروائی سے اسرائیلی فوج بوکھلاہٹ کا شکار۔ امریکہ کی 2 نمبری بھی پکڑی گئی۔ فلسطینیوں کے خاتمے کے لیے اسرائیلی فوجیوں کو بھاری مالیت کے خطرناک ترین ہتھیار دے دیے۔ ان ہتھیاروں سے معصوم فلسطینیوں کی زندگیوں کی روشنی کیسے گل کی جا سکتی ہے، یہ ہم آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے بھی پر کاٹ دیے، اہم ترین کام سے روک دیا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کیسے جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بڑا اعلان کر ڈالا۔ غزہ میں اسرائیل نے زمینی فوج اتار دی، گھمسان کی جنگ شروع۔ دوستو، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملوں میں شدت لانے کا بول رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس جنگ کو بند کریں اور معصوم لوگوں کے جان و مال پر رحم کھائیں۔ وہ اپنی فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلسطینی عوام کو مزید عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا اور یہ جنگ بند نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ نیتن یاہو کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ نیتن یاہو کو کوئی جنگ بندی کا نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر اس وقت اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اس نے اسرائیلی فوج کو بھاری مالیت کا اسلحہ فراہم کیا ہے اور یہ ایسا اسلحہ ہے کہ جس سے مزید معصوم فلسطینیوں کی زندگیوں کو اجاڑا جائے گا، جس سے مزید مسلمان شہید ہوں گے۔ لیکن نہ تو اسرائیل اور نہ ہی امریکہ کو اس بات سے فرق ہے کہ کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور کتنے معصوم بچے اپنے بچپن میں ہی خالق حقیقی سے جا ملیں۔ جو بائیڈن نے نہ صرف دہشت گرد اسرائیلی فوج کو اسلحہ فراہم کیا بلکہ ان دہشت گردوں کو سربراہ نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف سلامتی کونسل میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ بھی اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ایسے حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ریاستیں کہاں ہیں، مسلمان لیڈران کہاں ہیں؟ کیا صرف OIC کی جانب سے ایک بیان جاری کر دینا کافی ہے؟ کیا یہ صرف ایک مذمتی بیان ہے جس سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ سوائے ترکی کے کوئی بھی مسلمان لیڈر اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑا۔ رجب طیب ایردوان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان لیڈر یوں کھل کر فلسطین کی حمایت نہیں کر رہا، اور نہ ہی ایردوان کے علاوہ کوئی مسلمان لیڈر امریکی صدر کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کیسے اسرائیلی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی اور انہیں کس قسم کا اسلحہ فراہم کیا، یہ ہم آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کیسے امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں فلسطینیوں کا قاتل کیوں کہا۔ کیا ترک صدر کے پاس اس بیان کے بعد امریکہ ترکی سے بدلہ لینے جا رہا ہے؟ یہ سب آپ کو ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان خون ریز جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے غزہ کا منظر بدل دیا ہے۔ آج صبح اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے ساحلی علاقے میں شدید بمباری کی۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حملوں کے نتیجے میں کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی اور بڑی تعداد میں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ غزہ کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ حملوں کی یہ شدت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے یہ بمباری حماس کی طرف سے راکٹ حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ حماس کے راکٹ حملے میں اسرائیلی شہر اشدود میں کیے گئے، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں غزہ میں گزشتہ پیر سے اب تک 85 بچوں اور 34 خواتین سمیت شہید ہونے والوں کی تعداد 218 ہو گئی ہے، جبکہ 5,500 سے زیادہ زخمی ہیں۔ گزشتہ روز غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 8 بچوں، 2 ڈاکٹرز سمیت 42 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ غزہ پر پیر کی شب ہونے والے فضائی حملے ابھی تک کے سب سے زیادہ شدید حملے تھے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس جارحیت کی وجہ سے حماس کا لیڈر حسن ابو ہردیب بھی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج کے دہشت گردانہ کارروائیوں کو امریکی صدر جو بائیڈن کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک 61 بچوں اور 36 خواتین سمیت
200 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں اور 1300 سے زیادہ زخمی ہیں، جبکہ حماس کے جوابی راکٹ حملوں کے نتیجے میں 10 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تقریباً 10 دنوں سے یہ پرتشدد تنازع جاری ہے۔ شیخ جراح کے علاقے میں فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرنے کی دھمکیاں اور خدشات حالیہ کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ یہ قدیم شہر کی دیواروں سے باہر ایک فلسطینی محلہ ہے جس کی زمین اور گھروں کے ملکیت پر یہودی آبادکاروں نے عدالتوں میں مقدمات کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ ان جھڑپوں میں 53 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل نے تل ابیب کے قریبی شہر لد میں نسلی فسادات کے بعد ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ سن 1966 کے بعد سے پہلی مرتبہ اسرائیلی حکومت نے فلسطینی برادری کے خلاف ہنگامی حالت کا نفاذ کیا ہوا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس نے 1500 راکٹ اسرائیل کی جانب داغے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے فضا میں ہی تباہ کر دیے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دینے کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے $735 ملین کا مخصوص اسلحہ اسرائیل کو فروخت کی منظوری دی ہے۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ امریکی کانگریس کو اسلحہ ڈیل کے بارے میں رواں ماہ ہی مطلع کیا گیا تھا، تاہم اس بعض کانگریس ممبران اسلحہ ڈیل پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے سے خطے میں تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کانگریس کو اطلاع ملنے کے 20 دن کے اندر اعتراض داخل کرنا ہوتا ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے پر منقسم ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری جاری تنازع سے پہلے دی گئی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جو بائیڈن کے چند ساتھی ڈیموکریٹس اب اسلحے کی فروخت پر تنقید کر رہے ہیں۔ کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی میں شامل ایک ڈیموکریٹ نے اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل پر فائر بندی کا دباؤ ڈالے بغیر ان سمارٹ بموں کی فروخت کی اجازت مزید تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، ترکی اس معاملے میں ہر ضروری قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ اور مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں پر حملے کے معاملے پر عالمی برادری کو متحرک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم آفس سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی حملوں کو روکنے میں بالخصوص اقوام متحدہ اور بالعموم عالمی برادری کو مشترکہ طور پر متحدہ اور متحرک کرنے کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیہ کے مطابق عمران خان اور رجب طیب ایردوان نے اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ بین الاقوامی سطح پر فلسطین کا معاملہ اٹھانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے کردار کو سراہتے ہوئے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے ذمہ دارانہ انخلاء کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اعلیٰ سطح پر روابط کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوستو، فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک آواز اٹھا رہے ہیں، جن میں ہمیشہ کھل کر بولنے والے ملک ترکی پیش ہے۔ ترکی نے اور دیگر مسلم ممالک کو بھی اس جانب متوجہ کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر اسرائیلی مظالم پر کوئی عملی اقدام نہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلم ممالک کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک فلسطین کے معاملے میں متحد ہو جائیں اور ایک واضح موقف اختیار کریں۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ جو بھی کیا جائے ٹھوس کیا جائے۔ ہر بار اقوام متحدہ میں فیصلہ ساز حکام اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جاتا۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس سرخ لکیر ہے اور اس کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں۔